کوئی بھی نبی آیا ہے تو یاد رکھ لیں اس کے ماننے والے کم تھے، انکار کرنے والے، تکذیب کرنے والے زیادہ تھے۔ کثرت جسے کہا جاتا ہے نا، جمہوریت جسے کہا جاتا ہے، وہ اکثریت اور جمہوریت وہ نبی کو جھٹلانے والی تھی، نبی کو ماننے والی نہیں تھی۔ آپ پیغمبر علیہ السلام کا پہلا زمانہ اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی نہیں ہوتا۔ آج لوگوں کی سب سے بڑی جو دلیل ہے اور سب سے بڑا جو بہانہ ہے کہ ہم دین کے اوپر نہیں چلتے، دین کو ہم نہیں مانتے، سب سے بڑا بہانہ یہ کرتے ہیں کہ علماء ٹھیک نہیں۔ آپ کا علماء کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ آپ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے دین کے اوپر چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین چھوڑ کر گئے ہیں اور وہی دین ابھی بھی اس زمانے کے اندر بھی اصلی حالت کے اندر موجود ہے۔ تو اگر آپ بات کریں نا علماء کی، علماء کو چھوڑیں ایک طرف پر، پیغمبر کے زمانے کے اندر پیغمبر خود موجود ہیں، اور پیغمبر بھی کون سے ہیں؟ جو آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک سب سے زیادہ افضل ہیں۔ لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، اور جھٹلایا بھی کس طرح؟ یہاں تک کہا کہ آپ شاعر ہو، آپ مجنون ہو، یعنی آپ دیوانے ہو۔ اور فرمایا وہ طائف کا دن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک امید لگائی کہ میں ادھر طائف کے اندر جاؤں گا، مجھے یہ لوگ میری بات کو مانیں گے اور مجھے یہ لوگ پناہ دے دیں گے، ادھر رہ کر میں مرکز بناؤں گا اور لوگ میرے پاس یہاں پر آئیں گے۔ تو ان خبیثوں نے کیا کیا؟ شریر بچوں کو لگا کر جوتیاں خون سے بھر دی۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ کسی ایک کے اوپر جمع ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اللہ چاہتا ہی یہ نہیں کہ تمام کی تمام کائنات کیا ہو؟ مسلمان۔ اگر تمام کی تمام کائنات مسلمان ہو جائے، سارے کے سارے اللہ کو ماننے والے ہو جائیں، منافقین کے مسلمانوں کے اندر منافق نہ ہو، تو کیسے امتحان ہوگا؟